نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 130 سے 137 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ آیت 130۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آیت 131۔ ترجمہ: اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت مان لیں۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو اسے موسیٰ کی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ کان کھول کر سن لو، ان کی نحوست کی وجہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 130-131 کا۔ تفسیر آیت 130۔ فرعونیوں کی قحط سے آزمائش۔ فرعون اور فرعونیوں کو بھی نازک ترین موقع پیش آئے۔ اللہ نے ان پر خشک سالی بھیج کر کھیتی کی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر کے طرح طرح سے آزمایا تاکہ یہ اللہ کی طرف جھک جائیں اور نبی کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ کمی کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ بعض درخت میں ایک ہی کھجور آئی، مگر ان خوابیدہ بختوں کی اب بھی آنکھیں نہیں کھلی اور ان کا نشہ اب بھی ہرن نہیں ہوا۔ آیت 131۔ قحط کا باعث شرک ہے، مسلمانوں کی نحوست نہیں۔ یہ عقل و بصیرت سے کورے فراخی و خوشحالی کو اپنی خوش قسمتی پر محمول کرتے اور بدحالی کو مسلمانوں کی نحوست بتاتے، حالانکہ کسی کی سعادت و نحوست سے خوشحالی اور بدحالی کا کوئی تعلق نہیں۔ آرام و تکلیف اور تنگی و فراخی اللہ کی طرف سے ہے۔ در حقیقت ان کی نحوست ان کا شرک و کفر تھا جو باعث مصائب و آفات تھا۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ آیت 132۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ آیت 133۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، آیت 134۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، آیت 135۔ ترجمہ: انہوں نے کہا تم جو بھی عجیب بات ہمارے پاس لاؤ گے کہ اس سے ہم پر جادو کرو، تو پھر بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکیں اور خون بھیجا جو کھلے کھلے معجزے تھے، لیکن انہوں نے غرور ہی کیا، یہ لوگ کچھ تھے ہی مجرم۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر دیں جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، اگر آپ ہم سے یہ عذاب ہٹا دیں تو ہم یقیناً آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ اسرائیلیوں کو کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک جس تک انہیں پہنچنا تھا عذاب ہٹا دیتے تو وہ جھٹ سے بدعہدی کرنے لگتے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 132 سے 135 کا۔ تفسیر آیت 132۔ مشاہدہ دلائل کے بعد بھی انکار ایمان۔ فرعونیوں کی سرکشی کا بیان ہے کہ آپ خواہ کیسی ہی عجیب بات کیوں نہ لائیں، کیسی ہی دلیل پیش کیوں نہ کریں اور کیسے ہی حیرت انگیز معجزے ظاہر کیوں نہ فرمائیں، ہم انہیں تسلیم ہی نہیں کریں گے اور آپ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، کیونکہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ سب جادو کے کمالات ہیں۔ آیت 133۔ انکار ایمان کا ہولناک انجام۔ آخر کار ان پر سیلاب اپنی پوری تباہیوں کے ساتھ آیا، اس قدر کثرت سے بارش ہوئی جس نے آبادیاں تباہ کر دیں، فصل کو سخت نقصان پہنچا اور غلہ اور پھل سب تباہ ہو گئے۔ پھر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جس سے بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ ابن عباس طوفان سے زبردست آسمانی آفت مراد ہے جو ان پر آئی تھی۔ آیت 134 135۔ جب فرعون میدان سے ناکام و نا امید ہو کر اٹھا تو اس نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور کسی صورت میں بھی اس پر ایمان نہیں لانا ہے۔ آخرکار اللہ نے لگاتار عذاب بھیجے، قحط سالی، پھر بارش کی کثرت و سیلاب، پھر ٹڈیوں کا نمودار ہونا، پھر جوؤں کا پیدا ہونا، پھر مینڈکوں کی کثرت اور پھر خون کا ظہور۔ تمام عذاب تفصیل وار لگاتار آتے رہے۔ طوفان پانی کو کہا جاتا ہے۔ زمین پر ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، پھر یہ پانی ٹھہر گیا تھا، کھیتوں میں پانی بھرا رہتا تھا، نہ کھیت جوتے جا سکتے تھے اور نہ ان میں بیج ہی بکھیرا جا سکتا تھا۔ جب لوگ شدت بھوک سے بلبلا اٹھے تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بھوک ہماری کمر توڑے دے رہی ہے، کچھ کھانے ہی کو نہیں ہے، نہ زمین کھیتی کے قابل ہے، پانی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں، ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کا مطالبہ بھی پورا کر دیں گے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر آپ کو ترس آ گیا اور آپ نے دعا فرما دی، عذاب ٹل گیا، مگر انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ آخرکار ٹڈیوں کا عذاب آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹڈیاں دروازوں کی کیلیں چاٹ جاتی تھیں اور گھر گر پڑتے تھے۔ پھر گھبرا کر آئے اور وعدہ ایمان پر دعا کرائی، یہ بلا بھی ٹل گئی مگر وعدہ پورا نہیں کیا۔ پھر جوؤں کا عذاب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر عصا مارا جس سے بے شمار جوئیں نکل پڑیں۔ گھروں میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں جوئیں بھر گئیں، کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ پھر تنگ آ کر آپ کے پاس آئے اور حسب سابق وعدہ ایمان کر کے آپ سے دعا کرائی اور یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر اب بھی ان کی وہی حالت رہی۔ پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ٹراتے نظر آتے تھے۔ پھر خون کا عذاب آیا، ہر چیز میں خون ہی خون بھرا نظر آتا تھا۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ آیت 136۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي
بارکنا فیہا و تمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون۔ آیت 137۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، اور ہم نے ان کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت ودیعت فرمائی، اور آپ کے رب کا سچا وعدہ اسرائیلیوں پر ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے ان چیزوں کو جو فرعون اور فرعونی بنایا کرتے تھے اور ان کی اونچی نیچی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 137 کا۔ تفسیر آیت 136۔ فرعون و فرعونیوں کی غرق کابی۔ حق تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی سرکشی پر جمے رہے اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود اپنی مستی میں ڈوبے رہے اور خواب غفلت میں خراٹے ہی لیتے رہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ بدنصیب قوم جس دریا میں ڈوبی، یہ وہی دریا تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے پھاڑ دیا گیا تھا۔ آپ اس سے میں مسلمانوں کے صحیح سالم پار ہو گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت جب اس کے بیچ میں آیا تو دریا ان پر ٹوٹ پڑا، اور یہ سب ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ڈوبے رہ گئے۔ جس پانی پر فرعون ناز کیا کرتا تھا کہ میرے محل کے نیچے نہریں جاری ہیں، میں کتنی عالیشان قسمت کا مالک ہوں، اسی پانی نے فرعون کی اور فرعونیوں کی جانیں لے لی، کیونکہ ان میں دو بڑے بھاری عیب تھے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہتے تھے اور ان سے غافل و بے خبر رہتے تھے۔ آیت 137۔ پھر رعایا جو کمزور سمجھی جاتی تھی اس علاقے کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا گیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کی آیت 65 میں، ہم چاہتے ہیں کہ جن کا ملک میں زور گھٹایا جا رہا ہے ان پر دنیوی اور دینی احسان فرمائیں، انہیں پیشوا بنائیں اور زمین کا مالک بھی بنائیں، اور انہیں ملک کی حکومت دیں، اور فرعون، ہارون اور فرعونیوں کو وہی دکھائیں جس سے وہ ڈرتے رہتے تھے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 130 سے 137 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔